بات یہ ہے کہ پیڈ کنٹینٹ دنیا بناتی ہے, بٹ پاکستان میں پیڈ کنٹینٹ کے اندر کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے روزگاری ہے. اب ایک ایگزامپل ہے, ایک بندہ جو 25-30 ہزار کی نوکری کرتا ہے وہ تو باہر کا بن کباب بھی نہیں کھا سکتا, مگر پاکستان میں یہ حال ہے کہ اگر وہی اس ایک اور لڑکا ذرا سا بڑا فون, یہ بھی نہیں کہ وہ آئی فون ہے, ذرا سا بڑا فون لے کے مارکیٹ میں گھومنا شروع ہو جائے شوٹ کرنے کے لیے, تو یہ ڈیسپریٹ لوگ اس کو مفت کھانا دے کے بولتے ہیں شوٹ کر لو. اچھا جی ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک کام کریں, آپ کا فوڈ بلاگنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, آپ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ اپنے چینل پہ کیجیے گا. یہ آپ کے پاس جو یہ ٹیم ابھی یہاں سامنے ہمیں بیٹھی ہے نا, ان تینوں کو لے جائیں, ان تینوں کے ہاتھ میں ایک ایک فون دے دیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی کین چیلنج یو, میں بلاگنگ چھوڑ دوں گا, آپ کھارا در کی گلیوں میں جائیں, آپ کو بندے ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے, لٹرلی ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے. نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو پہچانیں گے, وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے کہ ہماری ویڈیو شوٹ کر لو, جو کھانا ہے کھا لو. آپ اگر عرفان جنیجو کی بھی ویڈیوز دیکھیں نا, تو وہ آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں یوٹیوب کے پیسوں سے زندگی بناؤں گا, تو یوٹیوب کے پیسوں سے زندگی بنانے کی جو پروبیبلٹی ہے نا پاکستان میں یا دنیا میں, وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ دیر از اونلی لیس دین 1% آف پیپل دیٹ آر میکنگ انف منی آن یوٹیوب. گیم برانڈنگ کا, انڈورسمنٹس کا اور پروموشنز کا. یوٹیوب پہ پروپیگیٹ کرنا فیس بک اور ٹک ٹاک سے ایٹ لیسٹ 5 times مشکل ہے. اچھا ہاں, ایٹ لیسٹ 5 times. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میرے آج میں آپ کو بتاؤں, میرے فیس بک پہ 1,12,000 فالوورز ہیں, میرے یوٹیوب پہ 21,000 سبسکرائبرز ہیں, ٹھیک ہے. میرے ٹک ٹاک پہ 1,20,000 ہیں اور انسٹاگرام پہ 25,000 ہیں. جو ان کا گروتھ ٹرینڈ ہے اور جو یوٹیوب کا گروتھ ٹرینڈ ہے وہ بہت فرق ہے, حالانکہ سیم ویڈیو ہے اور ہر ویڈیو الگ الگ پلیٹ فارم پہ الگ پرفارم کرتی ہے. اب جہاں تک بات رہی ارننگ کی, تو میں یوٹیوب سے آج کی تاریخ میں تقریباً $400 ارن کر چکا ہوں. تو ایک تو پہلی بات, جو میرے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ شارٹ سے ارننگ ہوتی ہے, ٹھینگا. شارٹ سے کچھ نہیں ملتا, شارٹ سے کوئی ارننگ نہیں ہے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹالرنس تو اس پبلک میں بالکل ہے ہی نہیں, اور گوبر کھلا کے بھی بس بولنا ہے کہ ہماری تعریف کرو. تو کنٹروورسیز ہوئی ہیں بہت ساری. جو نوٹیبل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب سے جس نے بالکل چھت ہی پھاڑ دی مئی میں, وہ اسنیک فلکس کی ہوئی تھی. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دوستوں, آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں, ان کا نام ہے عدیل صدیق. زیادہ تر لوگ آپ لوگوں میں سے ان کو فوڈی بابا کے نام سے جانتے ہوں گے. ایک مشہور فوڈ بلاگر ہیں پاکستان کے, اور ان سے ہم آج بات کریں گے کہ فوڈ بلاگنگ کے حوالے سے کہ کیا چیلنجز ہیں اس لائن کے اندر, ایک نئے آنے والے بندے کے لیے کس طریقے سے چیزیں اس لائن میں آسان ہو سکتی ہیں, اور ان کا اپنا جو کیریئر تھا, جو اپنی جرنی تھی, وہ کس طریقے سے رہی, کیونکہ انہوں نے پہلے کارپوریٹ ورلڈ سے نکل کے فوڈ بلاگنگ کے اندر اور کانٹینٹ رائٹنگ کے اندر, ڈیجیٹل میڈیا کے اندر یہ انہوں نے اپنی لائن اختیار کی. تو چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں عدیل سے اور جانتے ہیں کہ یہ جرنی ان کی کیسی رہی اور آگے ان کے کیا فیوچر پلانس ہیں. السلام علیکم عدیل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک. عدیل بھائی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے, اور بزی اسکیجول ہے آپ کا, آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ اس میں سے آپ نے ایک ٹائم نکالا اس ہمارے چھوٹے سے ایپیسوڈ کے لیے. نہیں جی, آلویز اویلیبل. تو عدیل بھائی, being a food enthusiast is something different and being a food vlogger is something different. تو فوڈ انتھوزیاسٹ ہونا جو ہے وہ تو آج کل کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے, کھانے پینے کا شوق سب کو ہے, لیکن یہ فوڈ ولاگنگ اور اس کے بعد پھر یہ آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ, ان ساری چیزوں کا خیال, کیونکہ آپ کا کارپوریٹ بیک گراؤنڈ رہا ہے پہلے, تو ان ساری چیزوں کا خیال کب آیا اور کیسے آیا؟ انٹرسٹنگلی آپ نے ایک چیز میں بڑے سوال پوچھ لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ فوڈ انتھوزیاسٹ اینڈ فوڈ بلاگنگ, بڑا اچھا کوشچن ہے کہ فوڈ انتھوزیاسٹ اور فوڈ بلاگنگ کا ڈفرینس. پھر یہ کہ فوڈ انتھوزیاسٹ اور فوڈ بلاگنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے, میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, مگر اس وقت 98% جو مارکیٹ میں ہے وہ تو فوڈ انتھوزیاسٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ بلاگنگ انڈسٹری کو جا کے دیکھیں تو جس کو کیمرہ پکڑنے آتا ہے اور جس کو کھانا اٹھانا آتا ہے اور اچھا شوٹ کرنا آتا ہے وہ بلاگر ہے. اب جہاں تک بات رہی میری, تو میں جو ہوں, آئی ہیو بین این ایوڈ فوڈ لور. کھانے کا اس حد تک شوقین تھا کہ میں تقریباً
ہر طرح کے کوزین, ہر طرح کی چیزیں ٹرائی کر رہا ہوں. اور میں کیا کہتے ہیں, فوڈی بابا کے انیشیٹ ہونے سے پہلے پچھلے 12-14 سال سے بلاگز لکھتا تھا, ریویوز لکھتا تھا. اس کے علاوہ میرے اپنے 3 جو میرے ہولی اونڈ پروجیکٹس تھے وہ میں اسٹارٹ کر کے بند بھی کر چکا ہوں. 3 ریسٹورنٹس, کیا کہتے ہیں, ایک پروفٹ میں بند کیا, ایک بریک ایون میں بند کیا, اور ایک سیویئر لاس میں بند کیا. تو اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. اس کے علاوہ خود بھی کوکنگ کا بہت شوقین ہے. اور بس یہ کہ یہ فوڈ بلاگنگ میں کہ فوڈ بلاگنگ کرنا ہے, فوڈ ریویو کرنا ہے, اس میں بالکل میں اتفاقیہ آ گیا. آج سے کوئی 2 سال پہلے کراچی کے بڑے نامور ایڈیٹر اور ویڈیوگرافر ہیں عامر بھگت صاحب. عامر بھگت صاحب نے ایک کورس لانچ کیا جس میں تھا کہ وہ لوگوں کو فلموگرافی یعنی کہ ایڈیٹنگ کی بیسکس اور کیمرہ کی بیسکس سکھائیں گے. مجھے سیکھنے کا بہت شوق ہے. میں کوئی بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے پہنچ جاتا ہوں. تو میں وہ کورس سیکھنے پہنچ گیا. وہاں سے میرے اندر انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کروں گا, بچوں کو سکھاؤں گا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے, اور جو یہ فراڈ ہیں اس ملک میں جو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو, وہ شاہد انور ہو گیا, اسعد آشمانی ہو گیا, اس قسم کے لوگ, ریان اللہ والا ہو گیا, اس قسم کے جو بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ پڑھائی نہیں کرو, ان کے اگینسٹ میں جاؤں گا. میں نے 20 ویڈیوز بھی شوٹ کر لی. وہ 20 ویڈیوز شوٹ کرنے کے بعد جب اس بیچ کا فیئر ویل ہوا تو مجھے اس بیچ کے بچوں نے بولا کہ یار عدیل بھائی آپ تو بڑا فوڈ پہ تصویریں لگا رہے ہوتے ہو, تو آپ بلاگنگ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس کو کہا جیسی پاکستان میں بلاگنگ ہوتی ہے واہ زبردست, یہ میرے سے نہیں ہوتی. میں جیسے سمجھ آئے گا ایسے کروں گا تو مجھے تو کوئی نہیں دیکھے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کہنے پہ 5 ویڈیوز شوٹ کر لو, اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر نہیں کنٹینیو کریں گے. بس اس کے بعد وہ 20 ویڈیوز جو موٹیویشنل اسپیکنگ کی تھی وہ سائڈ میں رہ گئیں. اچھا. فوڈی بابا جسٹ وینٹ آن اینڈ آن اینڈ آن. اچھا, تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ کی آپ نے ویڈیوز جو بتایا کہ آپ نے موٹیویشنل اسپیکر آپ انیشیلی پلان کر رہے تھے بننا اور ویڈیو شوٹ کی تھی, تو وہ اس دوران تھا کہ جس ٹائم پہ آپ جاب بھی کر رہے تھے اور یہ سارا کام بھی کر رہے تھے؟ نہیں جی, جاب میں نے 2021 میں چھوڑی ہے. میں نے اپنی ایکولنٹ ٹو گریڈ 19 کی جاب کو 2021 میں کوئٹ کیا ہے. اور یہ کوئٹ کرنے کا ریزن کیا تھا؟ کہ پیشن آپ کا دوسری طرف تھا, آپ کو نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جی اس سائڈ پہ میری کوئی پروگریس ہونی ہے مزید؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. ایسا تھا کہ میرے جوابات جو ہے نا آپ کو سر ایسے لگیں گے کہ سارے دنیا کے الٹے ہیں. میں جو ہوں بہت ہی لالچی آدمی ہوں. اچھا. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی بڑی زبردست نوکری چھوڑنے کا, اور وہ نوکری اتنی زبردست تھی کہ 50 لوگ میرے انڈر کام کرتے تھے, اور بڑا آپ کو پتہ ہے سرکاری اداروں میں تو بڑا ٹیکا ہوتا ہے. میں بیسکلی تنگ آ گیا تھا. تنگ اس بات سے آ گیا تھا کہ جو میرے 4 بزنسز ہیں, وہ 4 بزنسز جو تھے نا وہ جب کووڈ آیا, تو کووڈ آنے کے بعد ایک تو کیا ہوا کہ کووڈ آیا, میں نے ریزائن دیا ہے 2021 فروری میں. 2020 میں جب کووڈ آیا تو ہمیں کمپنی نے ورک فرام ہوم کرنے کا بولا. جب میں ورک فرام ہوم کیا تو اب ورک فرام ہوم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, تو میں اپنے آفس جا کے بیٹھ جاتا تھا. مجھے ریئلائز ہوا کہ عدیل صاحب تم تو اس سے پہلے جب کووڈ نہیں آیا تھا اور میں نوکری فل ٹائم کر رہا تھا تو میں صرف ہفتے کو 3 سے 4 گھنٹے اپنے بزنسز کو دیتا تھا, باقی سارا فون سے اور آن لائن چل رہا ہوتا تھا. جب میں جا کے بیٹھا ہوں تو مجھے سمجھ آیا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں کہ وہ ان 4 میں سے 2 بزنسز ایسے ہیں کہ یا تو وہ ٹیک آف کریں گے یا اپنی جگہ چلتے رہیں گے. دے اسٹرانگلی نیڈیڈ, کیونکہ مجھے 3 مہینے بیٹھ کے سمجھ آیا کہ کیا چیزیں غلط تھیں, کون سا بندہ غلط کام کر رہا ہے. تو اس سے طبیعت میں بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اب ایک سائٹ ہو جانا پڑے گا. اب جب ایک سائٹ کے لیے آپ ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ جب آپ ایک سائڈ آپ کو ہوتے ہیں تو آپ کو 2 باتیں سوچنی پڑتی ہیں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈبل ہو چکی ہونی چاہیے. ایگزامپل ہے کہ اگر میری نیٹ ٹیک ہوم تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے اور میرا بزنس اب مہینے کا 2 لاکھ روپے جنریٹ کر رہا ہے, تو اب ٹائم آ گیا عدیل صاحب بزنس چھوڑ دو. میں اس سے کہیں زیادہ تھا. تو میں نے بولا عدیل کیا پاگل پر آئے, کیا بے وقوفی ہے, چھوڑ دو. تو دین میں نے ایک گیم کھیلا, اینڈ دیٹس اے ٹرو اسٹوری. ایک بڑا مشہور گیم ہے 8 بال پول. 8 بال پول.
مجھے جب بھی لائف کا کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے نا, میں اپنی لک چیک کرنے کے لیے میں وہ گیم کھیلتا ہوں. اچھا, تو مجھے یاد ہے, آج بھی وہ ڈیٹ یاد ہے, 24 دسمبر کو میں نے اس کا گیم کھیلا. میں نے کہا اگر جیت گیا تو آئی ریزائن, اگر نہیں کیا تو آئی ون, تو میں نے ریزائن دے دیا. اچھا, تو یہ گیم کی بیسس پہ سارا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں, مطلب میں کیا کرتا ہوں, میری اپروچ کیا ہے لائک کی, کہ میں اپنی لک کو ٹیسٹ کرتا ہوں. اینڈ آئی ڈو دس ا لاٹ آف ٹائمس, کہ یا ٹیسٹ کروں کہ اس وقت لک کدھر جا رہی ہے, کیا دس از مائی وے, اسپیسیفکلی مائی وے. سو آئی جسٹ میڈ اے ڈیسیژن, کیونکہ دیکھیں بہت ٹف ڈیسیژن تھا. 1.5 سال تک میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے. اچھا, امی, آپ کو پتہ ہے ہماری امائیں کیسی ہیں, بیٹا فری لانسنگ سے 10 لاکھ روپے کما کے لیا ہے, مگر ان کو بیٹے کو چاہیے کہ بیٹا گھر سے صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو باہر نکلے. اس کو دھکے مارتی ہیں کہ تو باہر نکل, اور 7 بجے سے پہلے گھر نہیں آ. تو میں نے امی کو یہ بولا, میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بولا کہ بھائی مجھے جو ہے 1 سال کا سبیٹیکل مل گیا, اگر 1 سال میں کچھ نہیں کر پایا تو پھر میں واپس نوکری پہ چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ جھوٹ بولا. اوکے. اور پھر یہ کہ جب اس ڈیسیژن کا رزلٹ آنا شروع ہوگا تو پھر اوبویسلی سبھی لوگ 12-14 مہینے کے بعد امی کو یاد آیا کہ بیٹا جاب پہ واپس نہیں جانا, تو نے بلا نہیں رہے. تو میں نے امی کو بولا, امی آپ کو گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ بولا نہیں. میں نے آپ کے خرچے اچھے چل رہے ہیں؟ بولا اچھے چل رہے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ٹینشن. صحیح. تو عدیل یہ بتائیں کہ فوڈ ولاگنگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں دوسرے لوگ بھی آپ کے علاوہ کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی لوگ کر رہے ہیں, ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں, وہ فوڈ ولاگنگ کرنے کے لیے پاکستان بھی آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ آج اس فوڈ ولاگنگ کے فیلڈ کے اندر ہم موجود ہیں ایز اے پاکستانی فوڈ ولاگر, اور کیا چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں جن کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے؟ اچھا کاشف بھائی, یہ تو ہے نا, آپ نے پوری ایک کتاب کھول دی. سر کتابیں تو کھولنی ہیں ہمیں یہاں پہ. دیکھیں پاکستان میں تو جیسا پاکستان کا حال ہے نا, جیسا پاکستان کا حال ہے بالکل ایسے ہی فوڈ بلاگنگ کا حال ہے. ٹھیک ہے. بے یار و مددگار نہیں, تباہ حال اور کرپشن سے بھری ہوئی انڈسٹری ہے یہ. اب دیکھیں اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے نا, وہ کرپشن یہ ہو رہی ہے کہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ کھانے پہ توجہ نہیں دے رہا, وہ خالی پیسے دے کے بلاگنگ کرنے پہ توجہ دے رہا ہے. بلاگر کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہو نہ ہو, اس کے منہ سے جنت کی رال ٹپک پڑتی ہے کہ جیسے اس کے سامنے تو جنت کا کھانا آ گیا. ہاں, بیکاز ایک طریقے سے وہ پیڈ کنٹینٹ بنا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پیڈ کنٹینٹ دنیا بناتی ہے, بٹ پاکستان میں پیڈ کنٹینٹ کے اندر, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے روزگاری ہے. اب ایک ایگزامپل ہے, ایک بندہ جو 25-30 ہزار کی نوکری کرتا ہے وہ تو باہر کا بن کباب بھی نہیں کھا سکتا. مگر پاکستان میں یہ حال ہے کہ اگر وہی اس ایک اور لڑکا ذرا سا بڑا فون, یہ بھی نہیں کہ وہ آئی فون ہے, ذرا سا بڑا فون لے کے مارکیٹ میں گھومنا شروع ہو جائے شوٹ کرنے کے لیے, تو یہ ڈیسپریٹ لوگ اس کو مفت کھانا دے کے بولتے ہیں شوٹ کر لو. اچھا جی ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک کام کریں, آپ کا فوڈ بلاگنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, آپ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ اپنے چینل پہ کیجیے گا. یہ آپ کے پاس جو یہ ٹیم ابھی یہاں سامنے ہمیں بیٹھی ہے نا, ان تینوں کو لے جائیں, ان تینوں کے ہاتھ میں ایک فون دے دیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی کین چیلنج یو, میں بلاگنگ چھوڑ دوں گا, آپ کھارا در کی گلیوں میں جائیں, آپ کو بندے ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے, یقین لٹرلی ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے. نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو پہچانیں گے, وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے کہ ہماری ویڈیو شوٹ کر لو, جو کھانا ہے کھا لو. دے آر دیٹ ڈیسپریٹ, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کون ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اب تھوڑا سا اس کی ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں. اب ایسے کوئی لڑکا ایک دفعہ انڈسٹری میں اترتا ہے, وہ بولتا ہے یار یہ تو پارٹی ہے, مفت کھانا مل رہا ہے. ایسے کرتے 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 10 میں سے 3 جو ہیں ان کی ویڈیو اٹھ پڑتی ہے, 50-60 ہزار ویوز لے لیتی ہے, اس کو لگتا ہے یار فائدہ ہے. اب جو 50 ہزار جس ایک ریسٹورینٹ کی ویڈیو چلی ہے وہ برابر والے کو بتاتا ہے, وہ بولتا ہے یار تو بھی میرے پاس آ جا, بولتا ہے اب میں 500 لوں گا. یوں کرتے 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 ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اس میں ان کی کوئی کھانے کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ان کا کوئی کریٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے فوڈ کریٹیک کا کانسیپٹ. فوڈ کریٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے کو کریٹیکلی سمجھ کے ایکسپلین کرو. وہ کانسیپٹ تو پاکستان میں ہے ہی ڈیڈ.
پاکستان میں کسی ریسٹورنٹ میں اتنا پسلی ہے ہی نہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ تم گاربیج دے رہے ہو یا تمہارا کھانا ٹھیک نہیں ہے. وہ مانے گا ہی نہیں, وہ تھریٹس دے گا. اس کو صرف ایک ہی بات چاہیے, اس کا برگر اٹھاؤ نہیں اور بولو کہ اوپر سے بیف آیا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. اچھا, تھریڈس بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں, مجھے آئے ہیں. کیونکہ آپ کا کام میں نے دیکھا ہے, اور آپ کا کام تھوڑا سا مجھے دوسرے لوگوں سے ہٹ کے اس وجہ سے لگا. تھوڑا سا نہیں, پورا ہٹ کے. سر پورا, ہاں پورا کہہ لیں, پورا ہٹ کے اس وجہ سے لگا, ناٹ بیکاز آف یور نیم, ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس, کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں نا, ایک تو ذرا وہ یونیک ہے کہ آپ زیادہ تر شوٹ جو کر رہے ہیں وہ ایک کلوز انوائرمنٹ میں کمرے میں کر رہے ہیں. وہ میری لمیٹیشن ہے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ میری لمیٹیشن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا میں بزی ہوں. میں پاکستان کے اگر میں ایز این ایجنسی بات کروں تو شاید میں ٹاپ 5 ایجنسیز میں ایک ہوں گا جو انڈیویجول لیول پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسا بندہ جو اپنے نام پہ کام پکڑا ہے, اس کی کوئی کمپنی اس طرح باہر کوئی کمپنی نہیں ہے, انڈیویجول بیسس پہ کام پکڑنے میں شاید ٹاپ 5 میں ہوں گا. تو میں یہ کام 15 سال سے کر رہا ہوں, اور جن لوگوں کو پتہ ہے, آپ کے دوست ہیں اس انڈسٹری میں, آپ کو پتہ ہوگا یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. آؤٹ ڈور نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو یہ میری لمیٹیشن ہے. ہاں, لیکن باقی لوگ کر رہے ہیں, آؤٹ ڈور جا کے شوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا. نہیں, لیکن جس طریقے کا, ویسے آپ کو میں عدیل بھائی بتاؤں, جو جتنا کانٹینٹ میں نے آپ کا دیکھا ہے, آپ جس طریقے کے ویوز دے رہے ہیں نا, بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ویوز جو ہے نا, وہ ان لوگوں کے جن کے بارے میں آپ ویوز دے رہے ہیں, وہ شاید ان کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ ایک آرگینک ویو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ آپ نے کسی چیز کو میک اپ کر کے سامنے نہیں رکھا. نہیں ایسا نہیں, صحیح. تو وہ چیز جیسے آپ نے بھی بتایا کہ تھریٹس آتے ہیں. نہیں کاشف بھائی دیکھیں, سب سے بڑا فنڈامنٹل فرق پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا فنڈامنٹل فرق فوڈی بابا کی بلاگنگ میں اور لوگوں کی بلاگنگ میں کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کیا کہتے ہیں جو ہمیں کھانا بھیجتا ہے نا, 98% آف دا ٹائم اس کے پیسے اس کو اس سے پہلے مل گئے ہوتے ہیں. مجھے آپ جتنا بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے, جتنی بھی میری ویڈیوز میں دیکھیں گے, انڈور میں تو پہلے پیسے گئے ہوں گے. اگر اس کو پیسے نہیں گئے ہیں تو میں ویڈیو ہی سٹارٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں کسی بندے کو اس کے کھانے کے پیسے ہی نہیں دوں گا تو پھر میں کیسے اس کا اچھا ریویو دوں گا. ایگزامپل ہے, آپ کے چاچا نے عید پہ دعوت رکھی ہے آپ کے لیے, اب آپ کی چاچی کا کھانا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ چاچا کو بولیں گے اچھا نہیں بنایا تھا؟ نہیں بول سکتے. صحیح بات ہے. اسی طرح آپ 5 دوستوں کا گروپ ہے جو 10 کے 10 سال کھاتے ہیں, آپ جتنی دفعہ بھی بیٹھیں گے, اگر ایمانداری سے بات کریں تو جب 50 جگہ آپ نے کھائی ہیں, آپ کو ان میں سے 30 سمجھ نہیں آئیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بلاگر ہر روز پیڈ ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت اچھا فوڈ ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, فطرت ہی نہیں ہے نا. یہ گیم ہے. تو ویسے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے کبھی باہر جا کے جیسے شوٹ کیا, میں نے آپ کے دیکھے ہیں کہ کچھ ویڈیوز آپ کے ایسے بھی ہیں جو باہر جا کے آپ نے شوٹس کیے ہیں, تو وہ شوٹس پہ کیا آپ کی اپنی کوئی, آپ کو بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا جاتا ہے, یا آپ بس ایک دم اچانک پہنچتے ہیں اور فوڈ بلاگنگ شروع کر دیتے ہیں؟ میرا پروسیس بڑا کلیئر ہے. ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ڈیلی 20 سے 25 انویٹیشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا 25 کے اندر 10 ہوم شیفس ہوں گے, 5 ریسٹورنٹ ہوں گے اور 10 ایسے ہوں گے. ہماری ٹیم کیا کرتی ہے کہ میرے پاس جو اسٹاف ہے جو میرے میسیجز دیکھتا ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے, ول کم سون, دیر از نو ڈیٹ, دیر از نو مینشن. پھر ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے آج آپ کی طرف آیا ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے پتا ہے کہ میں اپنی ٹیم سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار میں اس علاقے میں جا رہا ہوں, میں خاص طور پہ اٹھ کے کبھی بھی نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب اگر فرض کریں میں اس علاقے میں آ رہا ہوں تو میں اپنی ٹیم سے پوچھوں گا اس علاقے کے آس پاس کون بندہ ہے جس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, سر یہ ہے, اس کے پاس چپ چاپ پہنچ جائیں گے, کوئی پروٹوکول نہیں دیں گے, کوئی کچھ نہیں کریں گے, چپ چاپ جائیں گے, وہاں پہ آرڈر کریں گے, کھانا کھائیں گے. اگر تو اونر نے دیکھ لیا, جو کہ اب 80% ہو جاتا ہے, تو پھر وہ الگ بات ہے, ورنہ اپنی پسند کا کھانا منگواتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, کھا کے چلے جاتے ہیں چپ چاپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں دوسرے فوڈ بلاگرز ہیں جن کے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں اور جن کی ویڈیوز کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لائکس اور ہٹس مل جاتے ہیں, تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نمبر آف ویوز یا نمبر آف سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے کانٹینٹ پہ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. میں آپ کو سمجھا. اچھا, سب سے پہلے تو ان پرٹیکولر ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان میں یہ میں لوگوں کو کنٹینٹ کریشن پہ گائیڈ بھی کرتا ہوں. جیسے اگزامپل ہے, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ضیاء تبارک. ضیاء تبارک کے 1 ملین سے اوپر فالوورز ہیں, ٹھیک ہے,
اس میں سے آئی ایم 100% شیور, میں نے کنٹینٹ انالیسز نہیں کیا ہے, 60% از ناٹ فرام پاکستان, اٹس فرام انڈیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی فوڈ کا کنٹینٹ کریٹر, پاکستان کی ایک لمٹ ہے, ایک ٹیکنیکل لمٹ ہے کہ اس سے اوپر جو ہے نا فالوورز آپ کے نہیں آئیں گے. یہ لمٹ کوئی امپلائڈ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا کہ پاکستان میں یوٹیوب میں فوڈ کو فالو کرنے والے ابھی تک آئے نہیں ہیں. صحیح. ابھی وہ آڈینس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو فوڈ بلاگرز کو آن لائن فالو کرے. تو ضیاء تبارک کے 60 to 70% آڈینس انڈیا سے. اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ اس کا فیس بک دیکھ لیں, وہ اس کا 1/10 بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کا فیس بک انڈیا میں پروپیگیٹ نہیں کرتا, ان کا یوٹیوب انڈیا میں پروپیگیٹ کرتا ہے. دس از نتھنگ اگینسٹ دس, یہ ٹیکنیکل انالیسس ہے. ضیاء بھائی کا انالائز کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ضیاء تبارک جس لیول پہ اسٹیچر پہ پہنچ گیا ہے وہ کمپرومائز کرنے والی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کو جس لیول پہ وہ پہنچ گئے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ ان کو فون آتا ہے کہ آؤ ہمارا ریسٹورینٹ کور کر دو, وہ اس کو کور کر دیتے ہیں. اب میرے نزدیک اگر آپ کسی ریسٹورینٹ سے پیسے لے کے اس کو دکھا رہے ہیں تو وہ آلریڈی آپ نے جھوٹ بول دیا, تو وہ تو وہیں سے جھوٹ بولنا ہو گیا. بٹ ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے, ان کا یہ پیشہ ہے, میرا یہ پیشہ نہیں ہے, میں شوقیہ کرتا ہوں, میں تو نہیں کروں گا. اچھا, تو آپ جب آؤٹ ڈور جا کے شوٹ کرتے ہیں, چاہے آپ کسی ریسٹورینٹ پہ ہیں یا اسٹریٹ فوڈ کو آپ کیپچر کر رہے ہیں, تو اس دوران آپ نے کسی چیز کو ایکسپیرینس ایسا کیا جو کہ ٹف سچویشن جس کو آپ کہیں گے کہ ٹف سچویشن ہوئی, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں آپ نے بولا کہ اس کا مطلب آپ کو میری اسنیک فلکس کی سر مجھے پتا ہے, میں لیکن اب سب کچھ مجھے پتا ہے نا, میں اپنی آڈینس کو بھی تو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں, کنٹروورسیز جب, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹالرنس تو اس پبلک میں بالکل ہے ہی نہیں, اور گوبر کھلا کے بھی بس بولنا ہے کہ ہماری تعریف کرو, تو کنٹروورسیز ہوئی ہیں بہت ساری. جو نوٹیبل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو سب سے جس نے بالکل چھت ہی پھاڑ دی میں وہ اسنیک فلکس کی ہوئی تھی. کہ اسنیک فلکس ایک کارن ڈاگ ہے, کیا کہتے ہیں, وہ کارن ڈاگ کی شاپ ہے. میں اس کے پاس گیا حسین آباد میں رمضان کے دنوں میں, تو اس کا جب میں نے کارن ڈاگ کھایا تو مجھے وہ بہت برا لگا. تھوڑی سی میری یہ غلطی ہو گئی کہ میں جذبات میں بہگ گیا اور میں نے اس کو ذرا زیادہ ہی, اچھا مطلب جو ہے آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, تو تھوڑا سا میں جذبات میں زیادہ ہی ہو گیا, اور وہ ایک فقیر یا کوئی بچہ مانگنے والا آیا تو میں نے اس کو دیا, اس نے بھی کھانے سے انکار کر دیا, تو میں نے وہ بھی شوٹ کر لیا. بہرحال اس کے برابر میں ایک اور آؤٹ لیٹ تھی پپا فرائز, اس کے پاس بھی میں گیا, اس کا بھی کارن ڈاگ ٹرائی کیا. اس کا کارن ڈاگ مجھے ٹھیک نہیں لگا, مگر اس کی پیزا فرائز بڑی اچھی تھی, تو میں نے تعریف کر دی, ہو گیا معاملہ. اس کے تقریباً میری ویڈیو لگنے کے, جس میں نے اس بندے کی برائی کی ہے, اس کے میری ویڈیو لگنے کے بعد وہ کارن ڈاگ کا جو اسنیک فلکس کا اونر ہے وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا, اور اس نے ایک پیڈ بلاگر کو بلایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کنورسیشن کی کہ میری برائی کی کیونکہ برابر والے سے پیسے لیے ہوئے تھے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرا تو دماغ شارٹ ہو گیا کہ بھائی آپ مجھے جتنا الزام لگا دو, مجھے کھانے کی تمیز نہیں ہے, مجھے کھانے کی کوئی عقل نہیں ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ الزام لگاؤ کہ میں نے پیسے لیے ہیں تو چوری ہو گئی. بہرحال تو اس کے بعد کچھ بلاگرز لاہور سے آئے ہوئے تھے, آمنہ اشرف بینگ نوٹیبل, تو میں ان کو لے کے گیا ہوا تھا, میں ان کو لے کے حسین آباد واپس آیا, تو میں اس کی کارٹ پہ گیا, تو میں نے وہاں اس کے مالک نہیں بیٹھا ہوا تھا وہاں, میں نے اس کے بندے کو بولا کہ بھائی تمہارے بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ میں نے پیسے لیے ہیں, یہ بول کے میں چلا گیا. اب جب ہم آگے جا کے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھے تو اس کا مالک آ گیا مجھ سے بحث کرنے, تو وہاں ہم دونوں کی خطرناک لیول کی تکرار ہو گئی. وہ تکرار ہوئی, وہ بندہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑنے ہی انٹینشنلی لڑنے آیا تھا, کیونکہ اس کا بندہ پیچھے سے کھڑا ہو کے ہم دونوں کی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا. ہاں, تو پھر وہ انٹینشن تو پرووک کرنے والی ہو گئی. اس کی انٹینشن بھی تھی پرووک کرنے کی, کیونکہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ دو بندے بات کریں, آپ شروع سے ویڈیو کیوں شوٹ کرو گے. اب ہوا یہ کہ پہلے وہ ویڈیو شوٹ ہوئی, پیچھے سے ہماری جھگڑے کی اور اچھی خاصی تو میں ہوئی. اس کے بعد اس بندے نے جس بلاگر کے ساتھ مل کے دوسری پہلی ویڈیو بنائی تھی اس کو وہ ویڈیو شیئر کی. اس بلاگر نے وہ ویڈیو 10 لوگوں کو شیئر کی اور ان میں سے ایک نے مجھے شیئر کر دی. اب جب مجھے پتہ چلا کہ میری ویڈیو پیچھے سے شوٹ ہو گئی ہے, میرے پاس 2 چوائسیز تھیں. ایک چوائس یہ تھی کہ چپ چاپ بیٹھا رہوں اور اس ویڈیو کو لگنے کے بعد اپنی جسٹیفیکیشن دوں, یا دوسرا حل یہ تھا کہ خود ہی ویڈیو لیک کر دوں. میں نے دوسرے آپشن کو چوز کیا کہ بھائی یہ ہوا ہے, یہ معاملہ ہوا ہے, وہ ویڈیو لیک کر دی, اور اس نے ایک اسٹارم کریٹ کر دیا.
مطلب آپ یہ سمجھیں کہ مطلب کون کون اس معاملے میں نہیں پڑا ہے. تو وہ ابھی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے؟ جی. اچھا. انفیکٹ کنزیومر ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب بھی اس معاملے میں کود پڑے. اچھا. ان کی بھی ایک ویڈیو ہے, ان کو لگتا ہے کہ میں فوڈ بلاگنگ کے نام پہ بلیک میلنگ کر رہا ہوں, انہوں نے بھی ویڈیو بنا دی. اوکے. تو اٹ واز اے ہیوج کنٹروورسی. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ملٹی نیشنل برانڈ ہے, ان کے میں نے برگر کی برائی کی تو پہلے ان کی برانچ سے فون آیا, پھر ان کے ہیڈ آفس سے فون آیا کہ ہم آپ پہ ڈیفیمیشن کریں گے. اس وقت میرے 12,000 فالوورس تھے. میں نے اس کو بولا تم لوگوں کو میرا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, 12,000 فالوورس پہ کوئی برانڈ میرے پہ ڈیفیمیشن کرتی ہے, اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور کرو, میں دعا کروں گا میں یہ کیس ہاروں. جتنا کیس جائے گا میں 12 سے 2 لاکھ پہ پہنچ جاؤں گا. ایک صاحب نے گھر جلانے کی دھمکی دی تھی کیونکہ ان کا میں نے ریویو خراب دیا تھا. ایک صاحب نے کہا تھا وہ میرے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. اور ایسا میرے خیال میں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, لیکن پھر کہیں نہ کہیں جا کے وہ کمپرومائز کر لیتے ہوں گے. وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا, صحیح ہے. اتنے کسی میں ہمت ہی, دیکھیں پیسے دے کے کھانے کی 90% بلاگروں کی ہمت ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو عدیل بھائی, بینگ اے فوڈ بلاگر, اگر کوئی اس لائن میں نیا آنا چاہتا ہے, کوئی عام بندہ جس کا پہلے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے, تو کیا یہ کسی نئے انٹرنٹ کے لیے ایک مشکل فیلڈ ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیے گا فائنینشیل اسپیکٹ سے بھی اور کام کے حساب سے بھی. دیکھیں, صرف آپ کے اس کوشچن کی وجہ سے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم پیڈ بلاگنگ نہیں کرتے ہو تو تم پیڈ بلاگرز کے ساتھ گھومتے کیوں ہو, ان سے دوستیاں کیوں رکھتے ہو. پیڈ بلاگنگ ایک انڈسٹری ہے. ایسے نہیں کہ فوڈ میں ہر جگہ پیڈ بلاگنگ ہوتی ہے, کاسمیٹکس میں ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہوتی ہے. یہ ایک انڈسٹری ہے اور آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ لوگ کرتے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس انڈسٹری میں, دیکھیں سب سے پہلے تو کاشف بھائی ایک بات سمجھ لیں کہ آج اگر ایک بندہ بولتا ہے مجھے کنٹینٹ رائٹر بننا ہے, ایک بندہ بولتا ہے مجھے ایکٹر بننا ہے, ایک بندہ مجھے بولتا ہے فوڈ بلاگر بننا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو کچھ اس جگہ میں انٹرسٹ اینڈ سم لیول آف اسکل سیٹ ہونا ضروری ہے. کہ آپ کو, اگر میں بچوں کو یہ ایڈوائز کروں گا, یہ آج کل کے جو لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں, کہ ایٹ لیسٹ اسی لیے نہ آئیں کہ فوڈی بابا بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے, سمیر خان بیٹھ کے پیڈ ریویو کر رہا ہے, یا ضیاء تبارک لاکھوں چھاپ رہا ہے, اسی لیے نہ آئیں. دوسروں کو دیکھ کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اس کی کیا محنت ہے, اس کا کیا اسکل سیٹ ہے, وہ آپ میں نہیں ہے. اور ایک اور بہت بڑی پرابلم یہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہاتھ میں فون ہے اور مجھے اچھے شارٹس لینا آتے ہیں تو میں فوڈ بلاگر بن سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. پھر وہ کرتے کیا ہیں, لوگوں کی کاپی کرتے ہیں. اب سٹیپ بائی سٹیپ آ جاتے ہیں. اگر کسی بندے کو فوڈ بلاگر بننا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے پاس, اگر تو وہ لڑکا ہے, لڑکیوں کے اس انڈسٹری میں اگر تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو لڑکیوں کے لیے مشکل ہے ہماری انڈسٹری میں, اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں. اگر آپ ایک لڑکے ہو تو آپ کو ایک عدد بائک چاہیے, کیونکہ آپ کو پورے کراچی میں یا آپ لاہور میں پورے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے جکمرانی پڑے گی. آپ کے پاس ایسا فون ہونا چاہیے جس میں منیمم ایچ ڈی شوٹنگ ہوتی ہو. اگر آپ کے پاس ایچ ڈی شوٹنگ نہیں ہوتی ہے تو آج کل کی پبلک آپ کی ویڈیو انٹرسٹ سے دیکھے گی نہیں. تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے کی بائک ہو گئی اور گرے میں گرا 80,000 کا یوزڈ فون ہو گیا. 2,80,000 روپے تو آپ کو خرچ کرنے ہیں, 3 لاکھ آپ اپروکسیمیٹ لگا لیں, وہ آپ فوڈ بلاگنگ شروع کر سکتے ہیں. اور فوڈ بلاگنگ شروع کر کے شروع میں اگر اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو پہ بھی چھکا لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مہینوں خاک چھاننی پڑے ویڈیو نہ چلے. تو آپ کو ایک بڑا کنسسٹنٹ پیٹرن چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا جو لوگ فوڈ بلاگنگ میں آنے والے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے محلے کے کونے میں ایک سموسے والا ہے, میں اس سے شروع کرتا ہوں, اس کی ویڈیو ڈالتا ہوں اور 10 دن بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ ویو آ رہے ہیں کہ نہیں. بلاگنگ ایسے نہیں چلتی. آپ کو اگر فوڈ بلاگنگ کرنی ہے, جیسے کہ آپ کا یہ یوٹیوب کا چینل ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آپ ایک کنٹینٹ کو بیٹھ کے دیکھیں کہ اب یہ چلے گا تو میں کروں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کم از کم بھی سوشل میڈیا میں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کنسسٹنسی از دا کی. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ الگورتھم اسی بندے کو سپورٹ کرتا ہے جو کنسسٹنٹ ہو.
آج اگر ضیاء, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ضیاء بھائی آپ سے کچھ پرسنل نہیں ہے, آج اگر ضیاء تبارک آج ویڈیو لگانا بند کر دے ملینز آف فالوورز کے ساتھ اور 3 مہینے بعد ویڈیو ڈالے تو وہ پھر اسٹرگل کرے گا, کیونکہ الگورتھم اس کو بھول چکا ہوگا. تو اگر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے نے فوڈ بلاگنگ شروع کرنی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ ویوز نہیں آ رہے, یہ نہیں سوچنا کہ مجھے سیکھنا نہیں آتا. کتنے بلاگرز ایسے ہیں, بڑے بڑے بلاگرز ہیں جن کی آپ پرانی ویڈیوز جا کے دیکھیں, آپ بولیں گے یار یہ کیا کچرا ہے. اس کا مطلب وہ رک گئے نہیں. آپ کے پاس جیسا بھی اکوپمنٹ ہے, اچھا فون نہیں بھی ہے نا, جا کے نکلو اور ایٹ لیسٹ 25 سے 30 ویڈیوز شوٹ کرو. کیونکہ بھائی پہلی ویڈیوز میں تو تم کو نہیں پتا چلے گا کہ کھانے کا اینگل کیا ہے. پہلی ویڈیو میں تم کو اپنا کیا انداز بیاں بولنا ہے, انفیکٹ کیمرے کے آگے کیا بات کرنی ہے, کیا بولنا ہے, یہ سیٹ ہونے میں مجھے 1 مہینہ لگا تھا. تو آپ کو اس میں بھی ٹائم لگے گا. تو دیکھیں جو بھی کرنا ہے ایٹ لیسٹ 2 مہینہ تو دینا ہے. آپ نے 2 مہینہ دینا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے فوڈ بلاگنگ کرنی ہے, کام دھندا نہیں چھوڑنا. رات کو نکلو, کسی ریسٹورینٹ جاؤ, پہلے سستے ریسٹورینٹ پہ جا کے بن کباب والے کے پاس جا کے اس کے اچھے اینگل سے شاٹ لو, ایک ویڈیو بناؤ, اس کو ایڈٹ کرو, پھر 4 دن بعد دوسری ویڈیو بناؤ. یہ نہیں ہے کہ 10 بجے شوٹ کی 12 بجے ویڈیو ڈال دی, اگلے دن کی ویڈیو ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا. 10 ویڈیو جمع کر لو, اچھی شوٹ کر کے اپنے علاقے کے ایسے اسپاٹس دیکھو تو کسی نے دیکھے نہیں ہیں, ایسا پکوڑے والا دیکھو, ایسا ہائی اینڈ دیکھو, کم خرچے پہ 10-12 ویڈیو شوٹ کرو اور پھر اس کو لگا دو, اور پہلی 10-12 ویڈیوز کو دیکھو کہ پبلک کا رسپانس کیا آ رہا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہٹ ہو جاؤ, آپ کو اتنی عقل اتنی شعور ہونی چاہیے کہ آپ جو ان کے انالیٹکس ہیں ان کو پڑھ سکو, آپ کو کون دیکھ رہا ہے, کس ٹائم پہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے, یہ تھوڑی سی سمجھ چاہیے. آج کل کے لوگ صرف کیمرہ اٹھاتے ہیں, شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو نہ عقل ہے, نہ سمجھ ہے, نہ دیکھنا ہے. یہ ہے. اب آمدنی کیسے ہوگی؟ آمدنی ایسے ہوگی کہ جب آپ, اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں, فوڈ بلاگنگ میں نا مفت کھانا بہت آسان ہے. آپ اپنے کیا کریں, آپ اپنے ایک فارغ دوست کو ساتھ لیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو بولیں یار مجھے شوٹ کرنا شروع کر دے, اور ان گلیوں میں نکل جائیں جہاں 25-30 کھانے کی دکانیں ایک ساتھ ہیں. 3-4 چکروں میں آپ کو مفت کھانا ملنا شروع ہو جائے گا. یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا پہلی اسٹیج میں آپ کو مفت کھانا ملے گا. مفت کھانا ملنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو آئے گا, بولے گا یہ پروڈکٹ ہے, یہ شوٹ کر لو, کھانا میری طرف سے مفت ہے. انڈسٹری میں بہت ڈیسپریشن ہے, فوڈ والوں کے پاس بلاگنگ کے لیے وہ حاضر بیٹھے ہیں. وہ آپ کو پہلے فری کھانا دیں گے. آہستہ آہستہ فری کھانوں سے جب آپ کے ویوز ہزاروں میں آنا شروع ہوں گے, لاکھوں میں نہیں, خالی ہزاروں میں آنا شروع ہوں گے, تو آپ کی ایک ورتھ بننا شروع ہو جائے گی. جب آپ کی ورتھ بننا شروع ہوگی تو پھر آپ کو ٹی اے ڈی اے کا مطلب ہے آنے جانے کا خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا. 1500, 2000, 3000, آہستہ آہستہ پھر وہ 5000 ہوگا, اس سے اوپر جائیں گے تو 15000 ہوگا, مگر 40000 پر برانڈ یہ آ کے 40 سے 50,000 سٹاپ ہو جائے گا. آپ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایگزامپل ہے, میں اب میں نام نہیں لیتا, کہ فلانا بلاگر جو ہے یہ 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے, تو آپ کو ایک بات میں سمجھا دوں کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو فریکوینسی. اب اس کو اردو میں کیسے سمجھاؤں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بلاگر 10,000 روپے لیتا ہے نا بلاگ بنانے کے, تو اس کو مہینے کے 15 پیڈ پروموشنز ملیں گی. اگر ایک بندہ 5 لاکھ روپے لیتا ہے تو اس کو 2 مہینے میں 1 ملیں گی. The law always settles to a single amount in this industry. کیونکہ جو 5 لاکھ روپے دینے والے ہیں وہ شاید 100 میں سے 3 ریسٹورنٹ ہیں, اور جو 10,000 دینے والے ہیں وہ 50,000 ریسٹورنٹس ہیں. یوٹیوب الگورتھم کی آپ نے بات کی, تو کیا یہ یوٹیوب الگورتھم نمبر آف ویوز پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا نمبر آف منٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جتنی دیر ان کی الگورتھم ان ٹرمز آف ارننگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو کیونکہ دیکھیں یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے نا, جو بھی نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے اس چیز کو لے کے کہ بھائی ہم پیسے کمانا کب شروع کریں گے, پیسے کب آئیں گے, ہم کب تک پیسے لگاتے رہیں. آپ اگر عرفان جنیجو کی بھی ویڈیوز دیکھیں نا, تو وہ آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں یوٹیوب کے پیسوں سے زندگی بناؤں گا, تو یوٹیوب کے پیسوں سے زندگی بنانے کی جو پروبیبلٹی ہے نا پاکستان میں یا دنیا میں, وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ دیر از اونلی less than 1% of people that are making enough money on YouTube. گیم برانڈنگ کا, انڈورسمنٹس کا اور پروموشنس کا. یوٹیوب پہ پروپیگیٹ کرنا فیس بک اور ٹک ٹاک سے ایٹ لیسٹ 5 times مشکل ہے.
اچھا. ہاں ایٹ لیسٹ 5 ٹائمس. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میرے آج میں آپ کو بتاؤں میرے فیس بک پہ 1,12,000 فالوورز ہیں, میرے یوٹیوب پہ 21,000 سبسکرائبرز ہیں, ٹھیک ہے. میرے ٹک ٹاک پہ 1,20,000 ہیں اور انسٹاگرام پہ 25,000 ہیں. جو ان کا گروتھ ٹرینڈ ہے اور جو یوٹیوب کا گروتھ ٹرینڈ ہے وہ بہت فرق ہے, حالانکہ سیم ویڈیو ہے اور ہر ویڈیو الگ الگ پلیٹ فارم پہ الگ پرفارم کرتی ہے. اب جہاں تک بات رہی ارننگ کی, تو میں یوٹیوب سے آج کی تاریخ میں تقریباً $400 ارن کر چکا ہوں. صحیح. تو ایک تو پہلی بات, جو میرے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ شارٹ سے ارننگ ہوتی ہے, ٹھینگا. شارٹ سے کچھ نہیں ملتا, شارٹ سے کوئی ارننگ نہیں ہے. اچھا عدیل, انڈورسمنٹ اور برانڈنگ کی آپ نے بات کی, اتنے ٹائم سے آپ یہ ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں, کوئی برانڈز آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ روزانہ کرتے ہیں, تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کس طریقے سے لوگ آپ کے پاس آ کے آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ کیوں نہیں جا رہے ان کی؟ کاشف بھائی میں کس طرح آپریٹ کرتا ہوں یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں. میں آپ کو, کیونکہ آپ کے چینل کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگ ارننگ کس طرح کرتے ہیں, میں آپ کو وہ پروسیس سمجھا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھوڑے سے فیمس ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے بھی, یعنی کہ آپ کے ایگزامپل ہے منیمم فیس بک پہ 5,000 فالوورز ہوتے ہیں نا, تو ایک سرٹن کیٹیگریاں ٹریگر ہو جاتی ہیں. آپ کو فیس بک پہ میسیجز آنے لگتے ہیں. ہر طرح کے میسیج میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو فرض کریں کہ ایک برانڈ آپ کو میسیج کرے گی کہ آپ کو میں PR بھیجنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اب اس کا PR بھیجنے کا پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بولے گی کہ یار میں فرض کریں میں فلانے ریسٹورینٹ کی ہوں اور میں آپ کو برگر بھیجوں گی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ برگر فری لینا چاہتے ہیں. اچھا آپ اس کو جواب دیں گے کہ میرا جو ہے وہ میں فری تو نہیں لوں گا, میں آپ سے چارج کروں گا. اب آپ اس کے 500 بھی چارج کر سکتے ہیں, 1,000 بھی چارج کر سکتے ہیں, 2,000 بھی چارج کر سکتے ہیں. تو انکم یہاں سے ارن ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو میسیج آئے گا کہ میں آپ کو PR بھیجنا چاہتا ہوں. دوسرا میسیج آئے گا میں آپ کو کولیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. کوئی بیچارہ تھوڑا سا پڑھا لکھا نہیں ہوگا, دیسی آدمی ہوگا, تو اپنے ریسٹورینٹ کی پراموشن کروانی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عموماً بریانی والے, پلاؤ والے, اس طرح کے لوگ. صحیح ہے. تو اینڈ دے آر ریڈی ٹو پے یو. ہاں, ناٹ نیسسرلی بیسڈ اپون یور انڈائریکٹ ورڈ اوقات. اوکے. ٹھیک ہے. اگر آپ فرض کریں کہ اس کو آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہے یا اس کو آپ سمجھ آ گئے ہیں, تو وہ آپ کو بولے گا یار مجھے اپنی برانڈ کی پروموشن کروانی. اب ہوتا ہے آپ کی نیگوسیشن اسکلس پہ, آپ اس کو اپنا ایک نمبر دیتے ہیں. کبھی بھی اپنا مین نمبر نہیں دیں, ایک دوسرا نمبر رکھ لیں. آپ اس کو وہ نمبر دیں گے, آپ پھر اس سے بات کریں گے کہ دیکھیں میرے آنے کے اتنے اخراجات ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں زیرو لیول بلاگر کی, کہ میرے آنے کے اتنے اخراجات ہیں, آپ مجھے جو ہے 2 یا 3,000 روپے دے دیں منیمم, تو میں آ جاؤں گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے خرچے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ میرے لیول پہ آ جائیں. میرے لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے لیول سے یا نیومیریکلی بتا دوں کہ جس وقت آپ کے فیس بک پہ 50,000 کراس ہو گئے نا, تو آپ کو PR ایجنسیز کے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ PR ایجنسی سے مطلب کیا ہے کہ وہ ریسٹورینٹ جو اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنا سوشل میڈیا یا اپنا پیج خود نہیں چلاتے, کسی برانڈ کسی کمپنی کو دیا ہوا ہے. اب وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ 25 برانڈ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. وہ آپ کو میسیج کریں گی کہ ہم فلانی ایجنسی سے ہیں, اور ہم جو ہیں آپ اپنے پیسوں کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں. وہ ڈائریکٹ پیسوں پہ بات کریں گی کہ ہم یہ ایجنسی ہیں, ہمارے پاس ریسٹورینٹس ہیں, وہ نام نہیں بتائیں گی ریسٹورینٹس کے, ہم یہ ایجنسی ہے, ہمارے پاس اتنے ریسٹورینٹ ہیں, ہم آپ کو اپنے پاس آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا چارج کرو گے. آپ ان کو بتاؤ گے کہ بھائی میرا چارج ہے اس وقت کے ریٹ کا کہ 5,000 روپے, 10,000 روپے, 15,000 روپے. اب وہ نوٹ کر لیں گی اور وہ اپنے پاس وہ کمپنی میں لسٹ کریں گی. وہ کریں گی کیا, اب ایک ایگزامپل ہے کہ کوئی پلاؤ والا یا کوئی برگر والا اپنا نیا ریسٹورینٹ, اپنی نئی برانچ کھولتا ہے یا اپنا نیا ریسٹورینٹ کھولتا ہے. وہ اس ایجنسی کے پاس جائے گا, کہے گا میرا 1,00,000 روپے بجٹ ہے. وہ 1,00,000 روپے بجٹ دے گا, تو وہ کریں گی کیا کہ وہ 1,00,000 روپے پہ اس کو کمبینیشن آف بلاگرز دے دیں گی 25 سے 30, جو اس میں 3,000 والا بھی شامل ہوگا, 25,000 والا بھی شامل ہوگا. تو اس میں آپ چلے جائیں گے. وہ آپ کو بولیں گے یہاں چلے جاؤ, آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, آپ نے برانڈ سے کوئی بات نہیں کرنی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برانڈ کا اونر جو ہے, کراچی میں 60% ریسٹورینٹ جو ہیں ان کے اونر اپنے پیج خود ہی چلا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو میسیج کریں گے کولیبریٹ کرنا ہے, آپ ان کو بولیں گے میں 5,000 لوں گا, 15 لوں گا, 20 لوں گا, 30 لوں گا. 30 سے اوپر بات نہیں جاتی. یہ بات میں آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو بتا دوں, جو آپ کو مارکیٹ میں نمبرز ملتے ہیں, یہ 1.5 لاکھ لیتا ہے, یہ 2 لاکھ لیتا ہے, وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح. 50,000 سے اوپر تو بڑے سے بڑا نہیں جاتا. میں نام بھی لے سکتا ہوں, نہیں جاتا. صحیح. بہت تیر مار لیا تو 70,000.
ایوریج ریٹ جو ہے وہ 20 25 30 35 40 ہزار ہے. تو اس طرح ہوتا ہے اور آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ جو انڈورسمنٹس ہوتی ہے, جیسا آپ کا ریٹ ہوگا اس کے پروپورشنل فریکوینسی ہوگی. اردو میں سمجھا دوں, اگر آپ کا 5000 کا ریٹ ہے تو آپ کو ہفتے میں 3 دفعہ پروموشن ملے گی. آپ کا 30000 کا ریٹ ہے تو آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ ملے گی. آپ نے 50000 ریٹ کر لیا تو آپ کو مہینے میں شاید 3 ملیں گی. صحیح. اب میرے پہ آ جائیں. ہمارا پروسیس بڑا سمپل ہے. ہمیں میسج آتا ہے, ہم بولتے ہیں وی ڈونٹ ورک وتھ اینی ایجنسی. میں کسی ایجنسی کے ساتھ کام نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس دوغلے بزنس میں گھسنا ہی نہیں ہے, تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. میرا بڑا سمپل ہے کہ ہم آنیسٹ ریویو دیں گے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے برانڈ کا میسج آتا ہے کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں, ہم ان کو ایک ہی بات بولتے ہیں, ہم آئیں گے, اپنے پیسے دیں گے, ریویو بھی اپنی مرضی کا ہوگا. سامنے سے اسٹریٹ فارورڈ نو آ جاتا ہے, سوری. بیکاز ان کو برائی نہیں سننی نا. ہاں, ان کو برائی نہیں سننی. ہاں, تو اسی لیے آپ اگر وہی کھانا آپ فوڈ پانڈا سے اپنے آفس میں منگوا کے ڈلیور کروا کے اس کا ریویو کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ جس طرح بھی چاہیں کر سکتے ہیں. ایسا ہی. ہاں, لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ پھر اسی طریقے کی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. موسٹلی نہیں, مجھے ہٹا کے سب یہی کر رہے ہیں. اچھا کاشف بھائی, اس کی میں وجہ بھی سمجھاتا ہوں. میں ایز اے فوڈی بابا اس بزنس میں بالکل شوق سے گھسا ہوں. ایک ڈھنگ کے فوڈ بلاگر کا اگر وہ مارکیٹ سے پیسے نہیں اٹھاتا ہے, جس نے روز کھانا کھانا ہے, اس کا خرچہ ہی 1.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. 1.5 لاکھ روپے بیچارہ ہر لڑکا تو نہیں دے سکتا نا. اب اگر میں کیونکہ میں خالی بن کبابوں پہ گزارا نہیں کرتا, میں ہر اینڈ کا کھانا منگاتا ہوں, میں نے ایک ایڈیٹر بھی رکھنا ہے, تو میرا خرچہ ہی 1.5 سے 1.25 لاکھ روپے. آدھی دنیا ابھی بھی بات یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, مگر یہ میں شوق کے لیے کرتا ہوں. میں ویسے ہی جب میں بلاگنگ میں نہیں آیا تھا, میں تب بھی مہینے کے 1.5 لاکھ روپے اپنے کھانے پہ اڑا دیا کرتا تھا. اب وہ پبلک کے لیے اڑاتا ہوں. صحیح ہے. تو بینگ اے فوڈ بلاگر آپ کو لگتا ہے کہ اس لائن میں اسکوپ ہے نئے آنے والوں کے لیے, جو کہ جن کے پاس کام کرنے کی لگن ہے اور گنجائش موجود ہے؟ بالکل اسکوپ ہے. صرف 3 ایڈوائزز ہیں میری لوگوں کو. ایک تو یہ کہ بھائی اگر تم فوڈ بلاگنگ میں گھس رہے ہو تو ضیاء تبارک کا چلیں, ضیاء تبارک کا چلے ہیں. اپنا سمیر خان کا کچھ ایکسٹرا کر رہے ہیں, میں کچھ بلاگرز کے نام لے رہا ہوں. ان کا جو اسٹائل ہے, کاپی کسی کو نہیں کرو, ورنہ اس کی سستی کاپی بن جاؤ گے. اس کے اس طرح ہلو جلو نہیں, اپنا الگ اسٹائل لاؤ. جو کھانا تم کو دکھنے میں خود پسند ہے نا, اس کو اپنی انفرادیت لاؤ, کاپی نہیں کرو. اگر آپ نے کاپی کیا تو آپ اس کی سستی کاپی بن کے شاید تھوڑے دنوں کے لیے تو شہرت مل جائے, مگر لانگ ٹرم نہیں ملے گی. دوسری بات, اپنے آپ کو کوشش کرو جتنا نیوٹرل رکھ سکتے ہو, جتنا آنیسٹ رکھ سکتے ہو, اتنا سمپل رکھو. ڈونٹ میک اٹ اوورلی کرٹیکل, اور ایڈیٹنگ پہ محنت کرو. فوڈ میں اگر آپ نے اچھا کھانا نہیں دکھایا تو آپ کا کام نہیں چلے گا. اس کی بینچ مارک سیٹ کر رکھی ہے حمزہ بھٹی نے. حمزہ بھٹی فوڈ بلاگر تو بالکل فارغ ہے, مگر ایڈیٹر جو ہے وہ اس کی ویڈیوگرافی اور اس کی وہ اٹھا اس وجہ سے, جس لیول کا کھانا وہ دکھا سکتا ہے, تو اچھا کھانا آپ دکھاؤ گے وہ چلے گا. صحیح ہے. تو فوڈی بابا کو کوکنگ کا شوق ہے؟ بہت زیادہ. صحیح ہے. بہت زیادہ. کیا کیا ڈشز آپ خود بناتے ہیں جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں؟ آپ تو اپنی ڈش کی تعریف کرتے ہی ہوں گے. نہیں, میں کیا کہتے ہیں, ہماری ہر بقرعید کے بعد ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں میں بیف برگرز بناتا ہوں, اور وہ پاکستان میں اس طرح بیف برگر نہیں بنتے. تو وہ بیف برگر کی پارٹی میری بڑی مشہور ہے, اور اس لسٹ میں آنا جس کو انویٹیشن ہو وہ ایک لوگوں کے لیے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے, آج سے نہیں 8 سال سے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہو گیا. آئی لو میکنگ مٹن کڑھائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے پاستاز بنانا بڑا پسند ہے, اور مجھے کھانے میں فیوژن کرنا بڑا پسند ہے کہ یار چائنیز میں اگر نہاری مسالہ ڈالا جائے تو وہ کیا رزلٹ دے گا. تو یہ میں ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا ہوں. اور جو کیا کہتے ہیں, پریشان تو نہیں کرتے ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے لوگوں کو؟ آپ اپنے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے. اچھا کاشف بھائی, میری اس وقت کراچی کے تقریباً 4 ریسٹورینٹس ایسے ہیں جن میں میری اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہیں. وہ میں کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا کیونکہ پبلک پھڈے میں پڑ جائے گی. تو میں نے بہت ساری ڈشز وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں یہ فیوژن کر کے, تو میں ان کے کچنز میں آپریٹ بھی کرتا ہوں. اوکے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے فوڈ بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی ساری چیزوں پہ. اب تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں, کیونکہ مجھے ایک اینگل آپ کا دوسرا بھی پتہ ہے جو کہ آپ سے بات کر کے مجھے پتہ چلا. لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ فوڈ بلاگنگ کہ لوگوں کو پتہ چلے ایز این ایجوکیشن اس چیز کو دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے. میں
کوشش کر رہا ہوں میرے مصروف ٹائم میں سے کہ ایک عدد ہم کورس شوٹ کر رہے ہیں, ایک کورس شوٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو کہہ لیں سیریز شوٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم بالکل زیرو لیول سے ایک عام سادہ, اگر وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو اس کو سکھانے کے لیے کہ کھانے کا بزنس پاکستان میں آپریٹ کیسا کرتا ہے. یہ کورس ایسا ہے, یہ کورس ایسا بن رہا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان میں کس طرح کے ریسٹورنٹس ہیں, ان ریسٹورنٹس میں کتنی انویسٹمنٹ لگ سکتی ہے, اس انویسٹمنٹ لگنے کے بعد اس کا ریٹرن آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان ریسٹورنٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک مالک کے اندر قابلیت کیا ہونی چاہیے, کتنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, کتنا اس کو ٹائم لگے گا, کتنی محنت چاہیے, ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتائیں گے. بلاگر ہیں تو بلاگر بننا ہے تو بلاگر کے کیا چیلنجز ہیں, کیا نہیں ہیں. کسی ریسٹورنٹ والے کو کسی بلاگر کو بلانا چاہیے تو اس کو تمیز سکھائیں گے کہ بلاگر کیسے بلانا ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈیٹیل کورس ہے, ہو سکتا ہے 2 مہینے میں آئے, ہو سکتا ہے 6 مہینے میں آئے, مگر آئے گا. اور یہ اویلیبل یوٹیوب پہ ہوگا؟ جی, ایکسکلوزیولی یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے لنکس فیس بک وغیرہ پہ میں شیئر کروں. صحیح. تو عدیل بھائی, ساری چیزیں آپ نے بتائیں, یہ ساری چیزوں کی ضرورت, جیسے اب آپ نے یہ ٹیچنگ کے حوالے سے بات کی, ان ساری چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. اسکوپ بہت بڑا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کام لگن ہے, کرنا بھی چاہتے ہیں, شاید لگن بھی نہیں ہے, شاید محنت سے گھبرا نہیں رہے. میرے خیال ہے نا, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی محنت سے گھبرانا ہے. اچھا, نہیں وہ ڈالر نظر آتے ہیں تو پھر ذرا بندہ محنت کرنے میں بھی نہیں کرتا, جب بھی نہیں کرتا. اچھا کاشف بھائی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ آؤٹ آف کوارٹرز جواب ہے, مگر سوری یہ لوگ میرے بہت غصہ ہوں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگوں کو سال میں روٹین کنٹینٹ رائٹرز, ڈیجیٹل کریٹرز, اپنا ریسرچ رائٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. ایٹ اے ٹائم ہم مہینے کے اندر 2 دفعہ جاب ایڈ ڈالتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے, آپ نے لنکڈن پہ نہیں, سوری انڈیڈ پہ آپ نے جاب ایڈ لگائی, 300 سی وی آئے, اور یہ آپ کوئی بھی بندہ جو ایس ایم ای میں بیٹھا ہے اس سے پوچھ لیں, 300 سی ویز آئے, آپ نے 100 سی وی جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیے. آپ 100 کو کال کریں, 100 کو آپ انٹرویو کے لیے کال کریں, 50 پتہ ہے کیا بولیں گے, کون سی کمپنی ہے, پتہ ہے ان کا سوال کیا ہوگا, کون سی کمپنی ہے آپ کی, اچھا میں نے اپلائی کیا تھا. یہ 50 کا جواب ہوتا ہے. اچھا چلیں, الٹیمیٹلی آپ نے 50 کو شارٹ لسٹ کر لیا انٹرویو کے لیے. ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, انٹرویو پہ بلاؤ صبح 9:30 بجے. یو وونٹ بلیو, ہم اب مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, 5 نہیں آئیں گے. سب کے صبح میسج آتے ہیں یا ان کے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہوتے ہیں, آج گھر میں پانی نہیں ہے, اگر میں ورک فرام ہوم, اگر میں ورک سے آن لائن انٹرویو دے دوں تو میں آج یہاں پھنس گیا ہوں. رات تک کوئی میسج نہیں آئے گا کیونکہ کوئی صبح اٹھتا ہی نہیں. یہ نیشن اس وقت کے بچے صرف چاہتے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے ڈالر مل جائیں, کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا. محنت کرنے والے لوگ اس ملک میں ہے ہی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ کھلی پڑی ہے, جس نے محنت کر لی وہ کامیاب ہے. اتنا آسان ہے پاکستان میں, محنت ہی نہیں کر رہا کوئی. صحیح ہے. تو عدیل بھائی, کب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جا کے انٹرنیشنل فوڈ ایکسپلور کر رہے ہیں؟ یار دیکھیں, کوشش کرتا رہتا ہوں, مگر انٹرنیشنل فوڈ ایکسپلور کرنے میں پیسے اتنے لگ جاتے ہیں کہ زیادہ جا نہیں پاتا. اس کے لیے کوئی برانڈ انڈورسمنٹ اور کچھ کولیبریشن والی کہانی کے لیے آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تک اس لیول پہ پہنچا نہیں ہوں کہ انٹرنیشنل برانڈ انڈورسمنٹ, لیکن دماغ میں ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں, چلیں یہ بتائیں, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ میرے فیوچر پلان دیکھیں, اب میرا پرپز ہے کہ میں ایک ایسا بندہ نہیں بن کے رہنا چاہتا جو کھانے کے خالے ریویو کرے. میں ایک ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو کھانے کے معاملے میں, کھانے کی انڈسٹری, فوڈ کی انڈسٹری کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنے والا بنے. میں ایک ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو یہ ہو کہ آج سے 3 سال بعد کہ یار کافی شاپ کھولنا ہے, فوڈی بابا کی ویڈیو دیکھو, یہ کرنا ہے, کنسلٹنسی چاہیے, میرے پاس آئے, میرے سے گائیڈ لے. اور میں اس کے کوئی پیسے بھی نہیں لینا چاہتا, بٹ میں لوگوں کو جینوئنلی ایک انڈسٹری میں ایک امپیکٹ دینا چاہتا ہوں کہ یار یہ بندہ وہ ہے جو خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے. صحیح. عدیل بھائی, بہت مزہ آیا مجھے آج آپ سے بات کر کے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. فوڈ بلاگنگ کو اور اس فوڈ بزنس کو سمجھنے کے لیے جو پوائنٹس ضروری ہوتے ہیں جو کہ ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو آج آپ کی باتیں سن کے کافی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا ہوگا. کوئی فائنل میسج دینا چاہیں گے عدیل بھائی کسی حوالے سے بھی؟ دیکھیں, میں فائنل میسج لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ کسی کو دیکھ کے کوئی کام نہیں کرو. دوسری بات
کسی کے پاس گاڑیاں بنگلے یا کوئی آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں ڈالروں میں انکم کما رہا ہوں, اس کو دیکھ کے حسد نہیں کرو اور اس کی حسد میں اپنا کام نہیں کرو, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات, اپنی اسکن میں خوش رہو, جیسے آپ ہیں اس میں خوش رہیں اور اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات, خدا کے واسطے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ زندگی میں محنت کا کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں. ہارڈ ورک از دا اونلی سولوشن. یہ جو لوگ کہتے ہیں اسمارٹ ورک از آلسو لنک ٹو ہارڈ ورک. آج کل کے بچے کہتے ہیں ہم شارٹ کٹ میں پیسے کما لیں. جو پیسہ اگر 10 میں 100 میں سے ایک شارٹ کٹ میں پیسہ بنا بھی رہا ہے تو وہ چلا بھی جائے گا. ایسے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. پلیز ڈو ہارڈ ورک. ہم نے بھی بہت ہارڈ ورک کیا ہے, ایسے نہیں ہوگا. صحیح عدیل بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور مائی پلیجر. بہت بہت شکریہ کہ ٹائم آپ نے آج ہمیں دیا اور اچھی اچھی باتیں ہوئی ہماری. لوگوں کو ایک نیا اینگل دیکھنے کا ملے گا چیزوں کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. جی دوستوں, تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ جس طرح مجھے فوڈی بابا سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا اور اس کنورسیشن سے سیکھنے کا موقع ملا کہ فوڈ بلاگنگ میں چیلنجز کیا کیا درپیش ہوتے ہیں, نئے آنے والوں کے لیے چیزیں کس طریقے سے آسان ہو سکتی ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی یہ کنورسیشن سن کے بہت مزہ آیا ہوگا. اینڈ ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا, یہ سب آپ لوگوں کے کام ہیں. اور کوئی بھی چیز اس ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ یا میری بات چیت کے دوران کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند آئی ہو یا ناپسند ہوئی ہو, وہ اس کو کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں, تاکہ مجھے اور مجھ کو اس چینل کو بہتر کرنے کا مزید موقع ملے. تو جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں اور کسی دوسرے نئے گیسٹ کے ساتھ. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ اینڈ کیپ میکنگ اے ڈفرینس. دس از دا عام آدمی سائننگ آف. اللہ حافظ.